حضرت ذنون مصری بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں میں حرم میں داخل ہوا، ایک ستون کے نیچے ایک نوجوان بچہ ہے، بڑی خستہ حالت، بڑی بیماری کی حالت میں ہے. میں نے کہا تیرا یہ حال کیسے بنا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا جانتا نہیں تھا یہ ذنون مصری ہیں، اور ذنون مصری خود بہت بڑا اللہ کا ولی ہے. اس نوجوان نے حضرت کو کہا حضرت کیا پوچھتے ہیں آپ؟ مجھے عشق کی بیماری لگی ہے. تھوڑا سا بولیے بولیے بولیے. مجھے عشق کی بیماری لگی ہے. حضرت ذنون مصری فرمانے لگے اگر تجھے بیماری لگی ہے یہ بیماری مجھے بھی لگی ہوئی ہے. میں بھی عشق کا بیمار ہوں، مجھے بھی اس کی تمنا نے رلا دیا ہے. صبح بھی اسی کو یاد کرتا ہوں، شام کو بھی اسے یاد کرتا ہوں. میرا کوئی دن خالی نہیں گزرتا جس میں میں اپنے رب کو یاد نہ کیا کروں. ہر وقت یاد کرتا رہتا ہوں. مجھے بھی عشق کی بیماری لگی ہے. اتنے میں وہ نوجوان رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا. اس نوجوان کو دیکھ کر حضرت مصری بھی رونے لگے. نوجوان کہنے لگا حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت فرمانے لگے جس عشق نے تجھے رلا دیا ہے اسی عشق نے مجھے بھی رلا دیا ہے. اتنے میں اس نوجوان نے چیخ ماری، وہیں اس کی روح پرواز کر گئی. حضرت نے اپنا کپڑا اس نوجوان کے اوپر ڈال دیا. کپڑا ڈال کر حضرت فرماتے ہیں میں بازار کی طرف نکل گیا کہ اپنے اس بھائی کو کفن دیتا ہوں. کفن لینے کے لیے نکل گیا. توجہ رکھنا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرا رب کسی کو ضائع نہیں جانے دیتا. اللہ سجدوں کی قیمت ڈالتا ہے، اللہ رکوع کی قیمت ڈالتا ہے. اب میرے رب نے اس نوجوان کی بھی قیمت لگا دی. حضرت فرماتے ہیں میں کفن لینے کے لیے گیا. کفن لے کے میں جب اسی جگہ پہ آیا جہاں اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی تھی، جہاں وہ نوجوان پڑا تھا، جب میں وہاں آیا میں نے دیکھا نوجوان وہاں سے غائب ہے. میں بڑا پریشان ہو گیا، پتہ نہیں کون اٹھا کے لے کے چلا گیا ہے. اللہ جانے وہ نوجوان کہاں گیا. ابھی میں اسی فکر میں مبتلا تھا، اتنے میں غیب سے آواز آئی اوے ذنون مصری پریشان نہ ہو، یہ نوجوان جس کے لیے دنیا میں آیا تھا اسی نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا ہے. کفن بھی ہم دیں گے، اس کا اکرام بھی ہم کریں گے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں جنہوں نے میرے رب کو راضی کیا ہے میرے اللہ نے ان کی قیمت ڈال دی. میرے اللہ نے ان کی قیمت ان کے سجدوں کی لاج رکھ لی. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حرم کے اندر لیٹے ہوئے ہیں. توجہ رکھنا، خدا را توجہ. حضرت سفیان ثوری، یہ سفیان ثوری بھی وہی ہے نا جس کی صبح بھی مصلی پہ گزرتی ہے، جس کی شامیں مصلی پہ گزرتی ہیں، ہر وقت اپنے رب کو یاد کرنے والا ہے. حضرت سفیان ثوری حرم کے اندر لیٹے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک نوجوان بھاگتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ حضرت آپ بڑے تسلی سے آرام کر رہے ہیں اور ابو جعفر منصور اس وقت کا جو بادشاہ ہے اس نے آپ کی سزائے موت کا آرڈر سنا دیا ہے، بس آپ کی موت کا انتظام کیا جا رہا ہے. ابو جعفر منصور نے کہا ہے مکے کے چوک پہ سولی لٹکائی جائے، اس پر سفیان ثوری کو لٹکا دیا جائے. حضرت بڑی تسلی سے لیٹے رہے، بڑے سکون سے لیٹے رہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی پھر دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہنے لگا کہ حضرت بڑی تسلی سے لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی موت کا انتظام کیا جا رہا ہے. مکے کے چوک میں آج سفیان ثوری کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا. حضرت بڑی تسلی سے لیٹے رہے. تیسری دفعہ پھر وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے آ کر کہا حضرت وہ بادشاہ طائف سے نکل چکا ہے، چند گھنٹوں میں مکے میں پہنچنے والا ہے. حضرت لیٹے ہوئے تھے، اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے، کھڑے بھی نہیں
نہیں ہوئے، بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کہا اللہ کی قسم وہ یہ فیصلہ کر چکا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا ہاں ہاں وہ آنے والا ہے، آپ کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، میں قربان جاؤں سفیان ثوری تیرے تعلق پر، میں قربان جاؤں ایسے لوگوں کے تقوی پر۔ نہ کسی بادشاہ کے دروازے پہ گئے، نہ کسی طرف روپوشی اختیار کی، حضرت وہیں بیٹھ گئے، ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ اٹھا کر صرف ایک جملہ اپنے رب کو کہا، وہ جملہ سن کر پھر خاموش نہ بیٹھنا۔ حضرت سفیان ثوری کہنے لگے اے میرے پروردگار، اگر وہ بادشاہ مکے میں پہنچ گیا، آج کے بعد پھر سجدے میں نے بھی تجھے نہیں کرنے۔ اگر وہ بادشاہ مکے میں پہنچ گیا نا، آج کے بعد پھر تیرا میرا تعلق ختم ہے۔ ہم نے تجھے سجدے ایسے نہیں کیے تھے، جب تجھے ضرورت پڑے ہم مصلی پہ آ جاتے ہیں، اب ہمیں ضرورت پڑی ہے۔ پھر علماء نے لکھا ہے وہ بادشاہ طائف سے نکلا، گھوڑے سے گرا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے رب نے اس بادشاہ کو سفیان ثوری تک پہنچنے بھی نہیں دیا۔ یہ ہے سجدوں کی قیمت۔ اگرچہ آپ نے واقعہ بالکل یوں اٹھا کر نہ ایسے پھینک دیا ہے کہ جیسے بھائی آپ سارے سفیان ثوری بیٹھے ہیں، لیکن چلیں کوئی بات نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نا کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ بن جائے اور بادشاہ ہی ہمارا دشمن بن جائے تو ہم کس کے دروازے پہ جائیں گے؟ ہمارے پاس اور کوئی دروازہ ہے نہیں، اور اللہ سے ہمارا تعلق ہے نہیں جو سفیان ثوری کا تھا۔ ہمارا اتنا تعلق ہے، لیکن جنہوں نے رب سے تعلق بنایا تھا نا وہ جانتے تھے۔ اور پھر میرے رب نے بھی کہا سفیان ایسا ہو نہیں سکتا، راتوں کو اٹھ کر تو ہمیں سجدے کرے، راتوں کو اٹھ کر تو ہمارے سامنے تلاوت کرے، اور پھر جب تجھے ضرورت پڑے ہم نہ آئیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہم نے اپنے یاروں کی کمر کو کبھی لگنے نہیں دیا، ہم نے کبھی بھی اپنے یاروں کی کمروں کو لگنے نہیں دیا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ عبادت کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس کے استقبال کے طریقے کیا ہیں؟ بس صرف وہ طریقے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ رمضان آ رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ استقبال کے حوالے سے علماء کرام یہ لکھتے نظر آتے ہیں، سب سے پہلا رمضان کا استقبال یہ ہے اپنی مصروفیات کو کم کر دیا جائے، سارا وقت خدا کی عبادت میں گزار لیا جائے، پھر رمضان کے بعد اپنی مصروفیات کو بڑھا دیا جائے۔ یہ رمضان کے استقبال کا طریقہ ہے۔ ایک طریقہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے رزق حلال کا اہتمام کیا جائے، پورا دن حرام کما کر روزے دار بھی بن کے بیٹھا ہے، کھانے سے بھی رکا ہوا ہے، پینے سے بھی رکا ہوا ہے، شام کو حرام سے افطار کر رہا ہے، اللہ کی قسم اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے کھانے پینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے حرام کے روزے کو کبھی قبول نہیں کرنا۔ علماء یہ بھی لکھتے نظر آتے ہیں حرام سے بھی بچا جائے۔ اگلا استقبال یہ ہے تقوی کا عزم کر لیا جائے، ہم نے رمضان میں اپنے آپ کو متقی بنانا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میں نے روزے اس لیے تمہیں دیے ہیں متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ میں نے رمضان کے روزے اس لیے دیے ہیں ایک تو تقوی کا عزم کر لیا جائے، اللہ میں تقوی کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ دکان پہ بیٹھا ہے، روزہ رکھ کے بیٹھا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، فراڈ بھی کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے ایسے روزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے رمضان کے روزے اس لیے دیے ہیں
تقوی اختیار کیا جائے۔ اگلا رمضان کا استقبال یہ ہے قرآن کو تجوید سے سیکھا جائے۔ رمضان اور قرآن کا میرے اللہ نے بڑا جوڑ بنایا ہے۔ رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت بھی کی جائے۔ ہماری عمر گزر گئی، ہم نے قل ہو اللہ پہ گزارا چلایا ہے، 80 سال کی عمر ہو گئی، 70 سال کی عمر ہو گئی، قل ہو اللہ کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں آئی۔ آؤ قرآن کو سیکھ لو، اپنے مسجد کے امام کے پاس آ جاؤ، اپنے آس پاس کے مدرسوں میں چلے جاؤ، قرآن کو سیکھ کے پڑھا جائے۔ علماء نے یہ بھی اس کا استقبال لکھا ہے۔ ایک استقبال علماء کرام نے یہ لکھا ہے، رمضان کی فضیلت کو سمجھا جائے، رمضان کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، توجہ رکھنا خدا را توجہ، یہ مہینہ بڑا مبارک والا مہینہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے اندر میرے اللہ نے برکتیں رکھ دی ہیں، رحمتیں رکھ دی ہیں۔ برکت کو کس طرح رکھا ہے؟ غیر رمضان میں ہمارے لیے فرض پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے فرض بھی ادا کیے جاتے ہیں، نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں، تسبیحات بھی کی جاتی ہیں، صدقے بھی دیے جاتے ہیں، خیرات بھی دی جاتی ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ عام دنوں میں سحری کے وقت کھانا کھانا یہ عجیب لگتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا، لیکن رمضان میں سحری کھائی جاتی ہے، یہ اسی مہینے کی برکت ہے۔ رمضان کے علاوہ نماز پڑھو گے اللہ ایک نماز کا ثواب دے گا، رمضان میں ایک پڑھو گے اللہ 70 کا ثواب دے گا۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ ایک استقبال علماء کرام نے یہ لکھا ہے، اپنے گھروں سے خرافات کو نکال لیا جائے۔ ٹی وی چل رہا ہے، کیبل لگی ہوئی ہے، موبائل کا استعمال کیا جا رہا ہے، خدا کے لیے یہ ساری زندگی کی لعنت اپنے گھروں سے نکال دو۔ یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ اعمال کے ڈاکو ہیں، اور اگر ساری زندگی کے لیے ختم نہیں ہو سکتا، ایک مہینے کے لیے تو ختم کر دو۔ جوان بیٹی ٹی وی پہ بیٹھی ہے، جوان بیٹی کیبل پہ بیٹھی ہے، موبائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جب ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو موبائل تھما دیے جائیں، پھر رابعہ بصری کہاں سے پیدا ہوگی؟ پھر فاطمہ الزہرا کہاں سے پیدا ہوگی؟ اس مہینے میں ٹی وی کو بند کر دیا جائے، کیبل کو بند کر دیا جائے، موبائل بھی بقدر ضرورت استعمال کیا جائے، تاکہ اللہ میرے روزے کو ضائع نہ جانے دے، اللہ میری نمازوں کو ضائع نہ جانے دے۔ ایک استقبال علماء کرام نے یہ لکھا ہے، اپنے گھر کی جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساری رمضان سے پہلے خرید لی جائیں، تاکہ رمضان کے اندر بازار میں جانا نہ پڑے، غیر محرم پہ نظر نہ پڑے، غیر محرم پہ نظر ڈال کر اپنے خیالات کو تباہ نہ کیا جائے۔ رمضان کی آمد سے پہلے پورے گھر کا سامان خرید لیا جائے تاکہ رمضان عبادت میں گزرے۔ ایک استقبال علماء کرام نے یہ لکھا ہے، رمضان کا استقبال یہ ہے، اپنے گھر کا مالی بجٹ مکمل کر لیا جائے، تمام چیزیں خرید لی جائیں، پھر ان کی فہرست بنا لی جائے۔ کوئی چیز کمی کرنی ہے ان کی کمی کر کے دائیں بائیں نظر دوڑا لی جائے۔ کوئی غریب ہے، کوئی پڑوسی غریب ہے، اس کو روزہ افطار کرا لیا جائے۔ جہاں اپنے بچوں کا سامان لیتے ہیں وہاں غریب کے بچوں کا بھی لے لیا جائے۔ جہاں اپنے دسترخوان پر 1000 نعمتیں پڑی ہیں وہاں غریب کی اور پڑوسیوں کے دسترخوان کو بھی سجا دیا جائے۔ افطاری وہ کرے گا ثواب اللہ تمہارے کھاتے میں لکھے گا۔ ایک استقبال یہ ہے، حضرت شیخ کی فضائل اعمال پڑھی ہے، اس میں فضائل رمضان لکھے ہیں۔ اپنے گھر میں مذاکرہ کیا جائے، رمضان کے فضائل سنائے جائیں، رمضان کے فضائل پڑھے جائیں، رمضان کے فضائل کا مذاکرہ کیا جائے، تاکہ مجھے پتہ چلے میرے بھوکا رہنے کا مجھے کیا فائدہ ہے، مجھے میرے پیاسا رہنے کا مجھے کیا فائدہ ہے۔ ایک استقبال علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام
کیا جائے, رمضان سے پہلے ہی اس کی نیت کر لی جائے, جب بھی نماز پڑھیں گے تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں گے, تکبیر اولیٰ سے پڑھیں گے, اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا 40 دن تک جو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 2 پروانے عطا کرتے ہیں, ایک نفاق سے بری ہو جائے گا, دوسرا اللہ جنت کا پروانہ دے دے گے. 40 دنوں تک اس کی پریکٹس کی جائے. اور اب بڑا آسان ہے, ابھی رمضان میں ہمارے دن رہتے ہیں, مثلا منگل کو روزہ ہے تو آج جمعہ ہے, ہر سوار منگل, یہ 3 دن تو ہیں ہمارے پاس, اور 30 دن رمضان کے کر لیں, اور 3 یہ کتنے ہو گئے 33, پیچھے 7 بچ گئے, تو شوال میں 7 دن تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر لیا جائے. تو یہ بھی علماء نے رمضان کے استقبال میں لکھا ہے کہ نماز پڑھنی ہے, کیوں نہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیں, تاکہ میرے نبی کی یہ جو فضیلت حدیث میں آئی ہے ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کا پورا طریقہ حاصل, عمل کرنے کا ہمیں توفیق مل جائے. اگلا استقبال, بس 1-2 استقبال رہتے ہیں, وہ یہ یاد کر کے جائیں. اگلا علماء نے رمضان کا استقبال یہ لکھا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی غربت پہ پردہ خود ڈالتے ہیں. آپ کے آس پاس کئی ایسے لوگ ہوں گے جو کبھی ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, کبھی کسی کے دروازے پہ دستک نہیں دیں گے, کبھی مانگنے کے لیے نہیں جائیں گے, جیسے روکھا سوکھا ان کو ملے وہ اسی پہ گزارا کرتے ہیں. علماء لکھتے ہیں ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے, آس پاس دیکھا جائے, بھائی غریب ہے, بہن غریب ہے, کوئی میرا چاچا غریب ہے, چاچا کا بیٹا غریب ہے, تو جہاں اپنے لیے چیزیں خریدتے ہو وہاں ان کے لیے بھی خرید لو. سفید پوشوں کو دینا یہ ایک تو صدقے کا صدقہ ہے اور حقوق کے حقوق ہیں, اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اس کا اجر بھی دے گا. تو ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے جو کسی سے نہیں مانگتے, ان کے دروازے پہ جا کر کوئی سامان دے دو, آٹا دے دو, بیسن دے دو, گھی دے دو, آئل دے دو, کھجوریں دے دو, یا کوئی نقدی پیسے ہیں وہ دے دو. تو ایک تو یہ بھی اس کا استقبال علماء نے لکھا ہے. اور آخری استقبال بڑا عجیب ہے, تمام حضرات پوری توجہ کے ساتھ سننا تاکہ ہمارا پورا رمضان بہترین طریقے سے گزر جائے. ایک استقبال علماء نے یہ لکھا ہے, 4 ایسے کام ہیں کہ اگر بندہ رمضان میں روزہ رکھ کر وہ 4 کام کرتا رہے تو اللہ کبھی بھی اس کا روزہ قبول نہیں کرے گا. وقت اوپر ہو چکا ہے مجھے پتہ ہے, لیکن آپ کی فائدے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں, ذرا توجہ سے سننا. وہ کام جن کی وجہ سے اللہ روزہ قبول نہیں کرتا, کان کھول کر وہ کام سنیے. پہلا کام یہ ہے, میرے نبی نے فرمایا جو اپنے والدین کا نافرمان ہو میرا رب کبھی بھی اس کا روزہ قبول نہیں کرتا. یہ یاد رکھنا, آج تو یہ پھر لمبا عنوان ہے حقوق والدین کا. پہلا, جو اپنے والدین کا نافرمان ہو اللہ کبھی اس کا روزہ قبول نہیں کرتا. نمبر 2, جو قطع تعلقی کرنے والا ہو, اپنے بہن بھائیوں سے رشتے توڑنے والا ہو. قرآن کہتا ہے جوڑو, یہ توڑتا ہے, اور ہر ایک کے ساتھ, ایک پڑوسیوں کے ساتھ اس کا جھگڑا ہے, اور دوستوں کے ساتھ اس کا جھگڑا ہے, عزیز و اقارب کے ساتھ اس کا جھگڑا ہے. ادھر دیکھو تو یہ بھی منہ بنا کے کھڑا ہے, ادھر دیکھو تو یہ بھی اس سے منہ بنا کے کھڑا ہے. فرمایا ایسے لوگوں کا بھی روزہ اللہ قبول نہیں کرتا. اگر رب سے روزے قبول کروانے ہیں پہلے رب کی مخلوق سے ناطہ جوڑو, پھر خدا سے ناطہ جوڑو. مخلوق سے توڑ کر وہ کبھی تمہارے ساتھ نہیں جڑے گا. تو دوسرے نمبر کی یہ چیز ہے قطع تعلقی. نمبر 3, حسد, کینہ, بغض, یہ بھی جس کے سینے کے اندر ہوگا میرے نبی نے فرمایا صاف سینے والوں کا میرا رب روزہ قبول کرتا ہے, کبھی بھی گندے سینے والوں کا خدا روزہ قبول نہیں کرتا. جس کے اندر سینہ ہے, بغض ہے, ہر ایک سے نفرت ہے, مسجد کے امام سے نفرت, مولوی سے نفرت, پڑوسیوں سے نفرت, بھائیوں سے نفرت, والدین سے نفرت, یہ ایسے کہتا ہے, یہ ایسے کہتا ہے, ہر ایک کی غیبت کر رہا ہے, جو ہر ایک پر اس نے بندوق اٹھائی ہے فائر مارتا چلا جا رہا ہے, نہ اس کے ساتھ بنتی ہے نہ اس کے ساتھ بنتی ہے. میرے نبی نے فرمایا روزے قبول کروانے ہیں اپنے اندر کو پاک کر لو, اپنے اندر کی یہ جو میں ہے نا میں, اسے ختم کر لو. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ پھلا دے تو اتر بڑھا, اترا دے پھر کٹ دریا, اور پھر انہاں دریاواں وچ مچھیاں وانگو تاریاں لا, پھر بھی تیری بو نہیں جانی, پہلے اپنی میں مکا.
پہلے میم کو ختم کرنا پڑے گا۔ نمبر 4 آخری ہے، آپ نے فرمایا شراب کا عادی، جو شراب پیتا ہے اور شرابی ہے، شراب پیے روزہ رکھے، اس کو اللہ تعالیٰ کے روزے رکھنے کا اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے بندوں سے بھی بچا جائے۔ اور آپ نے فرمایا بھائی رمضان کا چاند بھی دیکھنے کا اہتمام کیا کرو۔ حضور شعبان کا چاند بھی دیکھتے تھے اور رمضان کا چاند بھی دیکھتے تھے، اور اس نیت سے شعبان کا چاند دیکھتے تھے، یا اللہ مجھے رمضان کا چاند بھی دکھا دے۔ اور چاند کی تاریخیں یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے چند استقبال آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان پہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان کا جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان تک پہنچا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔